اچھا، یہ میں چونکہ دیہاتی بیک گراؤنڈ سے نا ہوں، تو آپ کے بھی یہاں بھی خیر ایسے ہی ہوتا ہوگا جب کہیں کوئی اکٹھ ہوتا ہے، شادی کا موقع ہو یا غمی وغیرہ ہوتی ہے کسی فوتگی پہ، تو وہاں جائیں نا، تو وہاں جو ہمارے بوڑھے بڑے جو بزرگ ہیں وہ ایک ہی بات کہتے نظر آتے ہیں، یار ہمارا ٹائم بہت اچھا تھا جب ہم جوان تھے، تو ہمارا ٹائم یعنی کہ 70 سے پہلے پہلے کا زمانہ، کیونکہ جی کھانے کو بھی نہیں تھا، کم ہوتا تھا، پیسہ بھی پاس نہیں ہوتا تھا، گوشت جو تھا وہ کہتے تھے ہم بس عید پہ، بڑی عید پہ یعنی کہ ہمیں وہ کھانا نصیب ہوتا تھا، اس سے تو پہلے ہمیں چھوٹا گوشت ملتا ہی یا بڑا گوشت مطلب کہہ لیں ملتا ہی نہیں تھا، تو پیسہ دھیلا تو بالکل ہی نہیں تھا، غربت زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ خوش تھے، اور ہمارے جو بزرگ تھے وہ ہم سے زیادہ خوش تھے، ان کے چہروں پہ ایک اطمینان ہوتا تھا۔ اب جو ہے سب کچھ ہے، پیسہ بھی عام ہے، سہولیات بھی زیادہ ہیں، لیکن یار تم لوگ جو ہے نا ویسے وہ خوش نہیں ہو جیسے ہم لوگ تھے یا ہمارے آبا و اجداد خوش تھے۔ تو یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ جو ہمارا ماضی کا انسان یعنی کہ 70 سے پہلے والا انسان جو تھا ہمارے سوسائٹی کا، اسپیشلی اس سوسائٹی کا، کیا واقعی وہ بے چینی سے پاک تھا، اس کے اندر بے چینی نہیں تھی، یا یہ کیا ہے، کوئی ایلیوژن ہے یا کیا چکر ہے؟ دیکھیے یہاں پہ دو باتیں ہیں۔ سم ٹائم انسان کو کسی چیز کا، جیسے کوئی بیمار ہو، ڈاکٹر بیمار ہوگا تو اس کو پتہ ہوگا کہ مجھے کیا بیماری ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا کوئی انسان بیمار ہوگا، اس کو یہ تو پتہ ہوگا کہ مجھے کچھ ہوا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ مجھے ہوا کیا ہے، یا کیوں ہوا؟ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دو تین باتیں ہیں، ایک بات نہیں ہو سکتی۔ ایک یہاں پہ میں یہ بات بھی کہہ دوں کہ یہ جو ہم ہر بات پہ الٹیمیٹ بیان دے دیتے ہیں نا، ایسا نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح۔ برے سے برا انسان بھی جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں بہت اچھا بھی ہے، اچھا بھی ہے، کسی ایک پہلو سے وہ اچھا ہوگا۔ کہیں کسی جگہ آپ پھر دیکھ لیں کہ ایک ہی انسان کو ایک وقت میں کچھ لوگ اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ برا کہہ رہے ہوتے ہیں، جی اور سم ٹائم دونوں ہی غلط ہوتے ہیں، اور سم ٹائم دونوں ٹھیک ہوتے ہیں۔ دونوں ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو اچھا انسان بھی کہیں کسی جگہ کچھ غلط بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہماری بہت سی یہ جو آپ نے کہا ہے کہ آج کا انسان بے چین کیوں ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم آج ہر انسان استاد ہے، اچھا، کوئی شاگرد نہیں ہے۔ شاگرد تبھی ہوگا نا جب وہ اس کو لگے گا کہ مجھے کچھ جاننے کی ضرورت باقی ہے، میرے اندر کمی ہے۔ اور امام غزالی کے مطابق جو انہوں نے علم کے 4 درجے بتائے ہیں، اب ہم وہاں اس طرف تو نہیں جاتے، لیکن میں صرف یہ بتا دوں کہ جو اس کا آخری درجہ ہے، جس میں تیسرے درجے میں وہ اتنا کچھ سیکھ لیتا ہے، سیکھنے کے بعد چوتھے درجے میں وہ کہاں پہ پہنچتا ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے باقی 3 درجوں میں جب وہ اتنا کچھ سیکھ لیتا ہے، تو چوتھے اور آخری درجے میں اس کو وہ کہتا ہے کہ میں نے اتنا سیکھا، اس سے کہیں زیادہ کائنات میں سیکھنے اور سمجھنے کو باقی ہے۔ تو اس کے بعد کچھ گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہنے کی۔ سب سے پہلی بے چینی تو یہی شروع ہوتی ہے جب آپ کہتے ہو کہ ہمیں کچھ جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب انسان ایک دائرے میں بیٹھا ہوا ہے، اسی کو پوری دنیا سمجھ رہا ہے، اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہی اس کی حقیقتیں ہیں، تو لیکن دراصل تو ایسا نہیں ہے۔ تو ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وہ، میں ایسا کہنا نہیں چاہتی، لیکن آج کی جو لوگ ہیں، خاص طور پہ جنریشن زی جو ہے، ان کو یہ ہے کہ ہمیں سب پتہ ہے۔ بالکل۔ تو جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو سب پتہ ہے تو سیکھنے کا دروازہ تو پہلے ہی بند ہو گیا نا، سمجھ کا دروازہ تو آپ نے خود ہی بند کر دیا، آپ کو کچھ اور جاننا نہیں ہے۔ تو جب آپ کو کچھ جاننا نہیں ہے تو اس سے زندگی کی حقیقتیں تو نہیں بدل جاتی۔ آپ کو نہیں پتا، لیکن حقیقتیں تو بڑی موجود ہے نا، جو کہ آپ کو جاننی چاہیے۔ اب آگے دوسری بات، جو پرانے سے مطلب پہلے تو مجھے یہ ٹرمز کی سمجھ نہیں آتی، جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا زمانہ، اور میں اکثر لوگوں سے پوچھا کرتی ہوں کہ اس ہمارے زمانے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ زمانہ تو جس میں آپ جی رہے ہو یہ آپ کا زمانہ ہے، تو آپ ہمارے زمانے سے کون سا زمانہ مراد لیتے ہو؟ ویسے مجھے پتا تو ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن میں بتانا یہ چاہتی ہوں کہ ہر زمانہ آپ کا زمانہ ہے، اور یورپ میں ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے کبھی کسی یورپین کو
یہ کہتے نہیں سنا ہمارا زمانہ. وہ جس بھی وقت جی رہے ہوتے ہیں، جس بھی ایج میں جی رہے ہوتے ہیں، وہ انہی کا زمانہ ہوتا ہے اور وہ اس کو بھرپور جیتے ہیں. جی جاتے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور ہمیشہ اس بھرپور جینے میں سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں ٹاسک رکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے ہیں اور کرتے ہی رہتے ہیں، چاہے وہ خواتین ہوں چاہے مرد ہوں. اور وہ آؤٹ ڈور بھی جاتے ہیں. وہ زندگی میں دور نہیں بنائے ہوئے کہ اب ہم جوان ہیں، اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں. یہ جوان بوڑھا کچھ نہیں ہوتا، یہ آپ کے ذہن کی بات ہے. جی 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 جی. اور اب میں اس طرف جانا نہیں چاہتی، ادروائز جب آپ نے کہہ دیا کہ میں بوڑھا ہو گیا تو آپ کے دماغ نے آپ کی فزیک کے اوپر اس میں عمل کرنا شروع کر دے گا اور آپ واقعتاً بوڑھے ہونا شروع ہو جاؤ گے. شروع ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اس کا عمر سے کوئی تعلق یہ عمر سائنس کے لحاظ سے ایک بچپن ہے اور ایک جوانی ہے. بڑھاپا کچھ نہیں ہے، یہ آپ کی ذہنی اپروچ ہے جو آپ کو بوڑھا کرتی ہے. خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں یہ مشرقی خطے میں لوگ پھر ایک ایج آتی ہے، اس کے بعد اب ہم بوڑھے ہو گئے، اب ہم بڑے ہو گئے، اب ہم بیٹھے ہیں اور اب ہم 60 سال ہو گئے جی، ریٹائرڈ لائف ہو گئی ہے، بس اب کرنا اب ہم نے کچھ نہیں کرنا اور ہم نے بس آرڈر کرنا ہے. تو یہ غلط بات ہے. آپ جب آپ دنیا سے، باہر کی دنیا سے کٹ جاؤ گے، لیکن آرڈر آپ اس دنیا کے لیے دو گے جس کے ساتھ آپ کا رابطہ نہیں ہے، رابطہ آپ اگلی نسل کا ہے، تو پھر آپ آرڈر نہیں کر سکتے. آپ ہو سکتا ہے میری کچھ بات لوگوں کو بری لگے، لیکن یہ حقیقت ہے. جس چیز کو آپ ڈیل نہیں کر رہے، پھر اس کے مطابق آپ لوگوں کے اوپر فیصلے نہیں دے سکتے کہ آپ تم یوں کرو، تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے. ہم ایسے کرتے تھے بھائی، اب تقاضے چینج ہو گئے. وہ جب آپ ایسے کرتے تھے، آپ کی ڈیلنگ براہ راست دنیا کے ساتھ تھی. اور جیسے کہ ایک فائل تھا، ایک مفعول تھا. جب آپ مفعول آپ کی زندگی میں نہیں ہے، آبجیکٹ مطلب جس کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ کام کرنے والے لوگ وہ ہیں جو آپ کے آگے سے بچے ہیں. یا تو آپ اس مسند پہ نہیں بیٹھے جا کے کہ بس آپ بیٹھے رہیں. میں تو اس چیز کو ہی غلط کہتی ہوں. انسان کو ہر حالت میں کوئی نہ کوئی ٹاسک رکھنا چاہیے، کوئی موومنٹ رکھنی چاہیے. اور بڑا ہونے کا مقصد یہ نہیں ہوتا. عزت اور احترام کام کرتے ہوئے بھی ہوتی ہے، اور عزت تو چھوٹے بچے کی بھی ہوتی ہے، ہر ایک کی ہوتی ہے. بڑوں کو بھی چھوٹوں کی عزت کرنی چاہیے، ڈیفینیٹلی کرنی چاہیے. اور تو یہ تو ایک دیگر بات آ گئی. اب وہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا زمانہ، یہ میں تو کہتی ہوں کبھی سروے کیا جائے کہ ہمارے زمانے سے کیا مراد ہے. چلیں اب ہم ایک لمحے کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ ینگسٹر تھے، ٹین ایجر میں تھے. مراد مجھے پتا ان کی وہی ہوتی ہے. تو کیا وہ جب آپ اس ایج میں ہیں تو آپ اس زمانے کو اپنا نہیں کہتے؟ چلو اگر محبت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر ایسے ہی سمجھ لیں کہ جو آپ کے بچوں کا زمانہ ہے وہ آپ کا نہیں ہے، آپ اسی کو رد کر رہے ہو. خیر ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یہ بات غلط لگے، لیکن بات یہ ہے کہ ہر زمانے کے لحاظ سے چیزوں کا انوائرمنٹ، چیزوں میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں. اور جب انسان اس ایج میں ہوتا ہے، خاص طور پہ جب وہ ینگسٹر ہوتا ہے، اس کے انداز اور ہوتے ہیں زندگی گزارنے کے. مجھے بچپن میں جو کھانے کو پسند تھا، سم ٹائم انسان بڑا ہوتا ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، چیزیں تناظر بدلتے جاتے ہیں، انسان کے پسندیدگیاں بدلتی جاتی ہیں بتدریج. بچپن میں انسان گڑیاؤں سے کھیلتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، اس کی پسندیدگیاں بدلتی چلی جاتی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ گڑیا بری ہو گئی، ٹھیک ہے نا، ایسا تو نہیں ہے. تو جب آپ ینگسٹر تھے، آپ کی ڈیلنگ جن چیزوں کے ساتھ تھی، پہلے ایک مٹی کی گڑیا ہوتی تھی، پھر وہ کپڑے سے بنتی تھی، آج الیکٹرانک گڑیا ہے. چیزوں کی تبدیلی کے ساتھ انسان کے تناظر بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. اب اگر یہ تو ایک اینگل یہ ہے. دوسرا اینگل یہ ہے کہ جب انسان چیزوں کے اس رابطے اور ضبط میں نہیں رہتا، اس کو چیزوں کی قیمتوں کا اس طرح ادراک نہیں ہوتا. تو جب آپ کی براہ راست ڈیلنگ ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہے جن کو دوسرے لوگ برت رہے ہیں، دوبارہ وہی بات، تو آپ اس کے اوپر کمنٹ نہیں کر سکتے کہ وہ زمانہ اچھا تھا. پہلی بات تو یہ کہ زمانہ جو ہے اللہ پاک کا بنایا ہوتا ہے، اس کو برا اور بھلا نہیں کہنا چاہیے. ہر چیز ہمیشہ اللہ پاک نے یہ کہا ہے کہ زندگی کے ہر لمحے مجھ سے خوش امید رہو اور اچھے کی توقع رکھو. میں نے تو یہاں تک دیکھا لوگ ذرا سا کوئی بوڑھا شخص بیمار ہو تو وہ کہتے ہیں اللہ آسانی کرے. اب اس جملے کے پیچھے جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ نیک لوگ ہوتے ہیں، تسبیح پکڑی ہوتی ہے، اور آسانی سے بھی ایک چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آنے والا اپنی مرضی اللہ نے بھیجنا ہے، اللہ نے لے کے جانا ہے. آپ اس چیز کے اوپر یقین رکھتے ہو تو آپ کون ہوتے ہو اس کے بارے میں کہنے والے؟ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو صحت یاب کرے، پھر اس نے جب جانا ہے سو تب جانا ہے، یہ ہو جانا ہے. اور اللہ پاک
کے کاموں میں آپ مداخلت کرتے ہو. یعنی ایک جیتے جاگتے انسان جس کی سانس چل رہی ہے آپ اس کو کہتے ہو کہ یہ مر جائے. بڑے افسوس کی بات ہے. خیر اینی ہاؤ دوسری بات یہ ہے, ایک بات اور بھی ہے یہاں پہ کہ جو شخص اس کے دائرے کے اندر اپنا دائرہ بڑھاتا نہیں ہے اس کو قناعت کا نام دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں بے چین نہیں ہوں. بے چینی پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, ہر چیز جو ہے اپنے تئیں ایک چھوٹی سی لائن کے فرق سے پازیٹیو اور نیگیٹیو ہو جاتی ہے. بالکل صحیح ہے. پرانے زمانے کے میں مطلب ہاں پچھلا جو ایک گزشتہ دور جو گزر گیا ہے 60-70 کی دہائی کی بات آپ نے کی تھی. جی جستجو کی کچھ کمی تھی لوگوں کے اندر. ٹھیک ہے. تو جب آپ ایک دائرے کو اپنی دنیا بنا لیتے ہو, میں اب دیکھیں اوور آل بات کر رہی ہوں, یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمیشہ ایسے تھا. اگر ایسا ہوتا تو آج اتنی ترقی کیسے ہو چکی ہوتی. لیکن اوور آل بات کر رہی ہوں کہ کلاس میں 60 بچے ہوں 40 فیل ہو جائیں تو کہہ دیتے ہیں ساری کلاس فیل تھی. لیکن جب آپ کے اندر اس جستجو کی کمی ہوتی ہے تو بس پھر آپ جیسے کو تیسا سمجھ کے قبول کر لیتے ہیں تو پھر آپ بے چین بھی نہیں ہوتے. پھر آپ بے چین بھی نہیں ہوتے. بے چینی ایک پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کھوجو, تلاش کرو, جستجو کرو. بہرحال آج کی دنیا میں یہ چیز تو پائی جاتی ہے نا, انہیں نئی ہر چیز جاننے کا شوق بھی ہے اور وہ جاننا بھی چاہتے ہیں. جیسے اقبال نے کہا خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا یا رب, ایگزیکٹلی میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. یعنی کہ وہ جستجو کے عمل میں جاری ہے کہ اب یہ ایک گتھی میں نے سلجھا دی, اب مجھے اگلی کی طرف جانا. اب وہ اس زمانے میں دیکھیں وہ الیکٹرانک میڈیا اتنا نہیں تھا, جتنا تھا ان کے پاس انہوں نے اس کو اپنایا. گرامو فون کو, ریڈیو کو, سینما میں لوگ جاتے تھے, جھوک جاتے تھے, بہت زیادہ کریز تھا 70s میں. لیکن اب انٹرنیٹ کا دور ہے, لوگ رسائی حاصل کرتے ہیں. آج عمان سے لے کے بغداد سے لے کے کہاں تک مسلمان لوگ جہاں پہ نہیں جا سکتے اپنی ان جگہوں کو دیکھنے کے لیے. حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے کی وہ جو پہاڑی تھی, مطلب کیا کون سی جگہ ہیں جہاں پہ ہر انسان جانا چاہتا ہے, اس نے دیکھی ہے, وہ اس کو دیکھتا ہے, تو وہ اس کے اندر جستجو پیدا نہیں ہوتی. تو بے چینی ایک پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے, ایک نیگیٹیو بھی ہو سکتی ہے. اور اب جو لوگ اس دائرے سے بالکل باہر تھے کیونکہ ان کے پاس یہ سارا میڈیا نہیں تھا. اب یہ دیکھیں اس چیز کو ہم اور آگے بڑھائیں گے تو یہ غلط ہو جائے گی. میڈیا کا بے جا اور غلط استعمال جو ہوگا تو یہ بے چینی جو ہے غلط رخ اختیار کر لے گی. تو جو 60-70 کی دہائی کے لوگ تھے ان کے پاس ایک تو چیز ٹولز نہیں تھے. بالکل صحیح ہے. دوسری بات یہ کہ وہ جتنے دائرے کے اندر وہ رہتے تھے, اگر وہ آپ اس سے سیٹسفائیڈ تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خوشی تھی یا حقیقت وہی تھی یا یہ کہ وہ خوشی وہی تھی. جس حد تک وہ نئی چیزوں کو اپنا سکتے تھے انہوں نے اپنایا. نہ اپنایا ہوتا تو گرامو فون سے لے کے آج اسمارٹ فون تک کا سفر کیسے طے ہوتا. لوگوں نے اپنایا تو یہاں تک پہنچے نا. اچھا, اب آپ نے اپنے اس ہماری جو بات چیت ہوئی اس میں ایک لفظ قناعت کا یوز کیا تھا کہ جی اب آپ قناعت ہو جائیں, کانے ہو جائیں جسے کہتے ہیں نا, کہ وہ الگ بات ہے تو پھر آپ بے چین نہیں ہوں گے. یعنی کہ بہت سارے لوگوں سے یہ بات سنتے ہیں یا جو اللہ نے دیا ہے بس اس پہ قناعت کر لو تو انشاءاللہ جو ہے نا آپ کی بے چینی نہیں ہوگی. تو میں اس پہ اگلا سوال یہ رکھوں گا آپ کے سامنے کہ کیا قناعت جو ہے وہ واقعی انسان کی بے چینی دور کر دیتی ہے یا یہ ہمارا ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے, حقیقت ایسے نہیں ہے. اس پہ ذرا ہم اگلے جو ہے نا اس میں بھی دو باتیں ہیں, وہ کرتی بھی ہے اور وہ نہیں بھی کرتی. میں نے کہا کہ ہر ایک چھوٹی سی لائن کے فرق سے چیزیں پازیٹیو بھی ہو جاتی ہیں اور نیگیٹیو بھی ہو جاتی ہیں. قناعت اگر پازیٹیو اینگل سے اس کی ایک الگ ایک ڈیفینیشن ہے وہ ایسے ہے تو بہت اچھی ہے, لیکن اگر آپ نے اس کو سستی کے معنی میں لے لیا تو تقریب کریے. چلیے اس پہ پھر ہم آگے پھر اس کو کھولیں گے.